الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ويتولون أي أهل السنة والجماعة يتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية. والصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. میرے محترم سامعین، آج عقیدہ واسطیہ کے درس کا موضوع ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہن سے متعلق اہل سنت والجماعت کے اصول اور موقف کا بیان ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں سلسلہ وار صحابہ کے بارے میں، اہل سنت کا موقف، آل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا موقف، اور آج جو ابھی عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے بارے میں اہل سنت کے موقف کو بیان کیا، اور ان تمام موضوعات کو اہل سنت کے اصول میں سے بتایا گیا، اور اس کی اپنی وجہ ہے۔ چنانچہ خود ازواج مطہرات کے بارے میں خصوصاً عائشہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ یا حفصہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اگر روافض شیعہ اثنا عشریہ کا نظریہ بتایا جائے تو انسان حیران و ششدر رہ جائے گا، اور
یہ سوچے گا کہ کیا اس امت کے نبی پر ایمان لانے والا کوئی شخص اجواز نبی کے بارے میں، کوئی قوم اجواز نبی کے بارے میں اس طرح کی بے ادبی اور گستاخی کر سکتی ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ اور اسی لیے ہی تو اہل سنت والجماعت نے ازواج نبی سے محبت اور موالات اور ان کے بارے میں جو کچھ کتاب و سنت کے اندر بیان کردہ حقوق ہیں اس کو بیان کر کے اس کو اہل سنت والجماعت کے اصول میں داخل کیا، تاکہ روافض، شیعہ اثنا عشریہ اور ان کے موقف کی عمومی و خصوصی تردید ہو ہی جائے، اس تعلق سے سب سے پہلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے اس کتاب کے اندر لکھے ہوئے اس شان میں کلام کا ترجمہ آپ کے سامنے کرتا ہوں، بغور سماعت فرمائیں اور اس سے خود مسئلے کی حقیقت روشن ہو ہی جائے گی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اور اہل سنت والجماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، بیویوں، امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن سے موالات رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ یہاں تولی، نصرت، محبت، دفاع، حقوق کی نگہداشت وغیرہ کے معنی میں ہے، یعنی اہل سنت والجماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں سے، جو مومنوں کی مائیں ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، ان کی نصرت اور ان کی جانب سے دفاع کرتے رہتے ہیں، ان کے ناموس اور عزت و آبرو کے سلسلے میں ہر طرح سے ان کی جانب سے دفاع کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ اہل سنت والجماعت اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ تمام کی تمام آپ کی زوجات، جو دنیا میں آپ کی بیویاں تھیں، وہ آخرت میں بھی آپ کی بیویاں رہیں گی، خصوصاً خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت و موالات کا معاملہ کرتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر اولاد کی ماں ہے، اور یہی خدیجہ آپ کی
زوجہ اولا وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے آپ پر آپ کے بعثت کے فوراً بعد پہلی ایمان لانے والی خاتون ہیں کہ جنہوں نے آپ کے امر دین میں، امر نبوت میں، امر بعثت میں، امر رسالت میں، امر دعوت اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاون و مددگار بنی رہی اور ہر طرح کا امداد و تعاون پیش کیا اور آپ کی تائید کی، اور ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بڑا ہی عظیم مقام و مرتبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کی قدر و منزلت بڑی ہی زیادہ رہی ہے، اور ایسے ہی خصوصاً اہل السنہ والجماعہ الصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا وعن ابیہا سے موالات رکھتے ہیں۔ وہ عائشہ صدیقہ کی جن کی شان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہی ہے جیسے فرید کی فضیلت تمامی کھانوں پر ہے۔ ترجمہ میں نے پیش کیا۔ اسی عبارت کی روشنی میں چند باتیں اصل موضوع کے متعلق اور اسی عبارت کی توضیح و شرح سے متعلق پیش کی جا رہی ہیں، جسے آپ سماعت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فائدہ پہنچائے۔ ازواج رسول سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اور عربی تعبیر میں ازواج اور زوجات دونوں کہنا صحیح ہے، جس کی ہم اردو ترجمانی بیویوں سے کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات کل 11 تھیں، جن میں کی پہلی خدیجہ ہیں، اور جب تک وہ زندہ تھیں آپ نے کسی اور خاتون سے شادی نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد جب خدیجہ کی وفات ہو گئی تو آپ نے سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے کل ملا کر کے 11 خواتین ہیں کہ جو آپ کی زوجیت میں آئیں، اور یاد رہے کہ ان کا بڑا ہی عظیم مقام ہے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ ان کے شرف و بزرگی اور ان کی کرامت، ان کی عزت، ان کی توقیر ہی میں یہ بات داخل ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے کلام میں ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہن کو مومنوں کی مائیں کہا ہے، امہات المؤمنین،
اور یہاں پر اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یوں کہا کہ اہل سنت والجماعت ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم امہات المؤمنین سے محبت اور موالات کا طریق روا رکھتے ہیں، اور اس سلسلے میں ایک خصوصی بات جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہی کہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ بھی اعتقاد ہے کہ آپ کی تمامی ازواج مطہرات آخرت میں بھی آپ کی ازواج رہیں گی، اور آپ کو اور ہم کو اس سے یہ بات معلوم بھی ہونی چاہیے کہ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمامی ازواج جنتی ہیں، کہ یہی تو اعلیٰ درجے کی مومنہ صالحہ قانتہ تمام بہترین صفات اور عمدہ خصائل سے آراستہ و پیراستہ ہیں، اور اللہ جل وعلا نے انہی کو حقیقت میں الطیبات کہا ہے، اور یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے شخص ہوں گے کہ جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والے ہوں گے اور جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے، اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں وہ بھی آپ کے ساتھ جنت میں ہوں گی، اور جنت میں آپ ہی کی بیویاں ہوں گی، جیسا کہ قرآن و حدیث کے اندر یہ بات وارد ہے۔ قرآن میں یہ کہ اللہ جل وعلا نے خود اس بات کو فرمایا ہے کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر آیات ہیں جس میں خلاصہ یہ ہے کہ جنتی جنت میں جائیں گے تو ان پر ایمان لانے والی جو ان کی بیویاں ہوں گی، ان کے اہل جو ہوں گے وہ بھی جنت کے اندر ہوں گے۔ اور اس طرح سے یہ اہم نقطہ ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ اور اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ زوجات نبی جو دنیا میں آپ کی زوجات رہی ہیں، آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی جوزہ بنی رہیں گی۔ ایک چیز اور جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے خصوصیت کے ساتھ یہاں بیان کیا ہے، میں اس کو بڑی ہی اختصار کے ساتھ بیان کر کے آج اپنی بات ختم کر کے اس سے متعلقہ اور باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں پیش کی جائیں گی، کہ خصوصاً اہل سنت والجماعت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور عائشہ الصدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا سے خصوصی طور پر موالات رکھتے ہیں، اور یہ بات آپ کے علم میں رہنی چاہیے کہ خدیجہ کا بڑا ہی مقام بلند ہے، ان کے فضائل، ان کے مناقب بہت زیادہ ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کی قدر و منزلت خصوصی رہی ہے۔ پوری سیرت عائشہ یا سیرت خدیجہ کے ذکر کرنے کا یہ موقع نہیں ہے، لیکن جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا کہ یہ آپ کی اکثر اولاد کی ماں ہیں، کہ خدیجہ ہی کے بطن سے اللہ تعالی نے آپ کو اولادیں عطا کی اکثر۔ اور کتنے دقیق ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہ اکثر و اولاد ہی کے لفظ کا یہاں ذکر کیا ہے، کیونکہ
ماریہ قبطیہ جو آپ کی سریہ تھیں، ان کے وطن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لڑکے ابن ابراہیم نامی پیدا ہوئے تھے، جن کا صغر سنی میں 17 یا 18 ماہ کی عمر میں انتقال ہوا تھا۔ تو خدیجہ کے وطن سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، قاسم بڑے بیٹے اور عبداللہ، اور اسی طرح سے 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، زینب، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ بیٹوں کا انتقال صغر سنی ہی میں ہوا، اور اس کے بعد بیٹیاں ایک کے بعد دیگرے وفات پائی ہیں، جیسا کہ خود ان کی سیرت و سوانح میں یہ چیز موجود ہے، معروف ہے۔ سب سے آخر میں انتقال کرنے والی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد وفات پا چکی، اور یہی سیدۃ نساء العالمین فی الجنہ۔ خدیجہ کی بات ہو رہی ہے۔ خدیجہ کے فضل و شرف میں یہ بات یاد رہے کہ تمامی مومنہ خواتین میں کی پہلی خاتون ہیں جو مسلمان ہوئی، اپنی ذات سے، اپنے مال سے، اور تمام تر وجوہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی، حمایت کی، تائید کی، اور سب کچھ اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے قربان کرنے والی بنی۔ آپ کو ہمیشہ ڈھارس اور تسلی دیا کرتی تھی، جیسا کہ ان کی سیرت کو تفصیل سے پڑھنے والا اچھی طرح سے جان سکتا ہے۔ مقام تو اتنا اونچا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک خود، کہ ان کے رہتے ہوئے کسی اور دوسری زوجہ سے آپ نے شادی تک نہ کی، انتقال کر گئیں۔ بہت یاد کرتے تھے، بہت خیال رکھتے تھے۔ خیال تو یوں بھی رکھتے تھے کہ ان کی سہیلیوں کے پاس بکریاں جب ذبح کرتے تو گوشت پہنچاتے ان تک۔ وفام بحق خدیجہ، خدیجہ کی محبت آپ کے دل میں یوں تھی کہ ایک مرتبہ ان کی بہن حالہ آئیں اور جیسے اجازت مانگی، آواز کی مشابہت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے کہ یہ خدیجہ کی بہن حالہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو کہا ہی تھا، اسے ہی استئذان کے وقت فوراً آواز کے ناطے پہچان لیا، اللہم حالہ۔ اور بہت ساری باتیں، اتنی توقیر اور اس قدر احترام اور اس قدر ان کا ذکر خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ عائشہ بحیثیت زوجہ نبی ام المومنین صدیقہ کہتی ہیں خود کہ جتنی غیرت مجھے خدیجہ کے تعلق سے آئی، کسی اور زوجہ نبی کے تعلق سے اتنی غیرت کا میں شکار نہ ہوئی، کیونکہ آپ اکثر و بیشتر بات بات میں گویا خدیجہ خدیجہ کیا کرتے تھے۔ ہر وقت ذکر خدیجہ آپ کی زبان پہ رہا کرتا تھا۔ بلکہ ایک مرتبہ کہہ بھی دیا کہ کیا آپ قریش کی اس بڑھیا کا ذکر لیے پھرتے رہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے دل میں خدیجہ کی محبت ہے۔ خدیجہ تو وہ ہیں کہ جن سے اللہ تعالی نے مجھے اولادیں عطا کی، اور ان کی محبت میرے دل میں ڈال دی ہے، اور اس طرح سے ان کی خدمات کا اعتراف کیا کرتے تھے، ان کا ذکر
فرمایا کرتے تھے. بات عائشہ کی میں کر رہا ہوں تھوڑی سی. یاد رہے بات آئی کہ خصوصاً عائشہ، کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام بڑا اونچا ہے، ان کی بھی فضیلتیں بہت ہیں، ان کے مناقب بہت ہی عظیم ہیں، اور ان منقبتوں پر مبنی ایک ہی حدیث یہاں پیش کی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، جبکہ ان کی شان میں صدیقہ بنت صدیق کا لفظ استعمال کیا ہے، جس سے ان کی عظمت آشکار ہوتی ہے کہ نام تو عائشہ تھا، صدیقہ یہ لقب ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں تصدیق کی، جس طرح سے ان کے باپ ابو بکر کا صدیق رہا کہ انہوں نے بھی آپ پر ایمان قبول کیا اور آپ کی سچی باتوں کی ہمیشہ تصدیق کی، اور حدیث پیش کیا کہ عائشہ کی فضیلت تمامی عورتوں پر ایسے ہی ہے جیسے فضائل بے شمار ہیں، ان کا مقام بہت اونچا ہے. آپ علم کا پہاڑ تھی، تفسیر میں مہارت، حدیث اور کثرت روایت میں ان کا اونچا مقام، فقہ و تفقہ میں عالی مقام و درجہ، انہوں نے علم حدیث نبوی کو خوب نشر کیا. میں آج اتنے ہی پر اکتفا کرتا ہوں. خصوصیت کے ساتھ اس مسئلے میں ایک پرلطف بحث کہ عائشہ اور خدیجہ اور عائشہ ان میں کون افضل ہیں، اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے. درست اور سچا موقف کیا ہے، ان تمام باتوں کا ذکر کل کے درس میں انشاءاللہ